میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، بڑا ہی مبارک مہینہ، بڑا ہی پیارا مہینہ جسے اللہ کا مہینہ کہا گیا۔ اس مہینے کا احساس کرنا، اس مہینے کا احترام کرنا، اس مہینے کے لیے اپنے آپ کو گویا تیار کرنا، یہ اللہ کو کتنا مقبول ہے۔ آپ ایک واقعہ سنیں، اس سے آپ کو یہ بات مزید سمجھ آئے گی۔ شیخ طریقت، امیر اہل سنت، بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری دامت برکاتہ العالیہ اپنی مایا ناز تصنیف فیضان سنت کے جلد اول صفحہ 1355 پر ایک حکایت نقل فرماتے ہیں۔ منقول ہے کہ حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے دور کا واقعہ ہے کہ ایک شخص مدت سے کسی عورت پر عاشق تھا۔ ایک بار اس نے اپنی اس معشوقہ پر برے ارادے سے قابو پا لیا۔ اب لوگوں کی ہلچل اس نے دیکھی، اس نے اندازہ لگایا کہ لوگ آج رات چاند دیکھ رہے ہیں۔ اس نے اس عورت سے پوچھا کہ یہ لوگ کس مہینے کا چاند دیکھ رہے ہیں؟ اس نے کہا رجب کا۔ یاد رہے وہ نوجوان مسلمان نہیں تھا، غیر مسلم تھا۔ جب اس نے یہ سنا کہ رجب کا چاند دیکھ رہے ہیں، گویا ماہ رجب آنے والا ہے، وہ اس عورت سے الگ ہو گیا، رجب کے احترام میں الگ ہو گیا اور گناہ کے کام سے باز رہا۔ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم ہوا کہ ہمارے فلاں بندے کی ملاقات کو جاؤ۔ اللہ کے نبی کو حکم ہو رہا ہے کہ فلاں بندے سے ملاقات کو جاؤ۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے گئے۔ اللہ عز و جل کی طرف سے جو حکم ملا تھا وہ اسے سنایا کہ مجھے حکم ملا ہے تیری ملاقات کو آؤں۔ یہ سنتے ہی اس کا دل نور اسلام سے جگمگا اٹھا اور اس شخص نے کلمہ پڑھ کر اسلام قبول کر لیا۔ حضرت عیسیٰ پر ایمان لایا، اس نے ان کے مذہب پر اسلام قبول کیا، مگر پتہ کیا چلا کہ پہلے کے لوگ رجب کا احترام جانتے تھے، اس مہینے کی قدر جانتے تھے، انہیں یہ معلوم تھا یہ کتنا مبارک مہینہ ہے۔ مگر اے مسلمانوں، بدقسمتی یہ ہے کہ آج رجب کا مہینہ شروع بھی ہو جاتا ہے، ختم بھی ہو جاتا ہے، ہمارے اندر کوئی تبدیلی نہیں آتی، ہمارے اندر کوئی فرق نہیں آتا کہ یہ کون سا مہینہ ہے۔ اے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، یہ تو ایک غیر مسلم تھا جس نے رجب کا احترام کیا، رب کریم نے اسے احترام رجب کی برکت سے ایمان کی دولت عطا فرما دی۔ تو جو خود مسلمان ہو، رجب کا احترام کرے، خوب نوافل پڑھے، خوب عبادت کرے، خوب توبہ کرے، اللہ کو راضی کرنے والے کام کرے، ذرا سوچو تو صحیح اس کو کتنے انعام ملیں گے، اس کو کتنی برکتیں ملیں گی۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اپنے آپ کو تیار کیجئے۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت اپنے بڑے پیارے رسالے کفن کی واپسی ماں رجب کی بہاریں میں ارشاد فرماتے ہیں، رجب یہ لفظ ہے نا، رجب یہ دراصل ترجیب سے نکلا ہوا ہے اور اس کے معنی ہے تعظیم کرنا۔ اس کو العصب یعنی تیز بہاؤ والا بھی کہتے ہیں، اس لیے کہ اس ماہ مبارک میں توبہ کرنے والوں پر رحمت کا بہاؤ تیز ہو جاتا ہے اور عبادت کرنے والوں پر قبولیت کے انوار کا فیضان ہوتا ہے۔ اس مہینے کو العصم یعنی بہرا، خوب بہرا بھی کہتے ہیں۔ مہینے کو بہرا کیوں کہتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں جنگ و جدل کی آوازیں سنائی نہیں دیتی۔ پہلے کے لوگ وہ مہینے جن کا احترام ہے اسلام میں، آگے بتاؤں گا وہ کون سے مہینے ہیں، ان مہینوں میں جنگ نہ کیا کرتے، تو رجب کے مہینے میں جنگ و جدل کی آواز نہ آتی، اس لیے اس کو بہرا کہا جاتا، اسے رجب بھی کہا جاتا ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جنت کی ایک نہر ہے جس کا نام رجب ہے، جس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید ہے، شہد سے زیادہ میٹھا ہے اور برف سے زیادہ ٹھنڈا ہے۔ اس نہر سے وہی شخص پانی پیے گا جو رجب کے مہینے میں روزے رکھے گا۔ رجب میں روزے رکھنے والے کو جنت میں رجب نامی نہر سے پانی پلایا جائے گا۔ اے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، رجب المرجب بھی ان 4 مہینوں میں سے ہے۔ یاد رکھیں، اسلام میں 4 مہینے ہیں جن کی حرمت و عظمت کا ذکر قرآن پاک میں موجود ہے، جیسا کہ سورہ توبہ آیت نمبر 36 میں ان مہینوں کی حرمت کے متعلق ارشاد ہوتا ہے۔ ترجمہ کنز الایمان، بے شک مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک 12 مہینے ہے۔ اللہ کی کتاب میں جب سے اس نے آسمان و زمین بنائے
ان میں سے 4 حرمت والے ہیں. یہ سیدھا دین ہے. یہ 4 حرمت والے مہینے کون سے ہیں؟ مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں حرمت والے مہینے 4 ہیں. پہلے 3 تو ملے ہوئے ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم. یہ 3 مہینے ایک ساتھ آتے ہیں. بقرہ عید سے پہلے والا مہینہ، یعنی یوں سمجھ لیں کہ بقرہ عید سے پہلے والا مہینہ، بقرہ عید والا مہینہ اور محرم، یہ 3 مہینے ہو گئے. اور فرمایا چوتھا رجب. یہ 4 مہینے قرآن میں جس کا تذکرہ یہ حرمت والے ہیں اور یہ اسلام سے پہلے بھی محترم مانے جاتے تھے. مزید فرماتے ہیں ان کا احترام اب بھی باقی ہے کہ ان میں عبادات کی جائیں، گناہ سے بچا جائے. اس سے معلوم ہوا کہ جب تمام مہینے اور دن، تمام جماعتیں درجے برابر نہیں تو پھر انسان آپس میں کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ اللہ والوں کا مرتبہ بلند ہوا کرتا ہے، اولیاء سے صحابہ کا مرتبہ بلند ہوا کرتا ہے، صحابہ سے رسل اور انبیاء کا مرتبہ بلند ہوتا ہے، اور ہمارے آقا کا مرتبہ سب سے بلند ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نا، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی. اے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، یاد رہے قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ. ترجمہ کنز الایمان، تو ان مہینوں میں اپنی جان پر ظلم نہ کرو. یعنی یہاں یہ بیان کیا گیا کہ ان مہینوں کی عزت اس طرح کرو کہ ان کو قابل احترام اس طرح بناؤ کہ خصوصیت سے ان 4 مہینوں میں گناہ نہ کرو، کہ گناہ کرنا اپنے اوپر ظلم کرنا ہے. تو آؤ میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، نیت کر لیں کہ اب گناہ نہیں کریں گے، اب عبادت کرنا زیادہ سے زیادہ شروع کر دیجئے. اور رجب، چونکہ آپ لوگ یہاں پر کھیتی باڑی کرتے ہیں، آپ کو بڑا اندازہ ہے کہ اگر کسی کو فصل کاٹنی ہے تو اس کو بیج پہلے ڈالنا پڑے گا. پہلے زمین نرم کرنی پڑے گی، پھر بیج ڈالنا ہوگا، اس کے بعد اس پر پانی دینا ہوگا، اس کے بعد اس کا خیال رکھنا ہوگا کیڑا نہ لگ جائے، اور پھر ٹائم پر، وقت پر فصل بھی کاٹنا ہوگا. کوئی ایسا کسان موجود ہے یہاں پر جو بغیر بیج ڈالے فصل اگا لیتا ہو؟ ایسا کوئی بھی نہیں ہوگا. بغیر بیج کے فصل کیسے اگے گی؟ اچھا بیج ڈالیں چاول کا اور تمنا کریں گندم اگ جائے، پھر بھی نہیں ہوگا. لوگ کیا کہیں گے؟ جو بیج ڈالو گے ویسی فصل کاٹو. ٹھیک ہے نا؟ امام صفوری رحمت اللہ تعالی علیہ بڑی پیاری بات فرماتے ہیں. فرماتے رجب جو ہے نا، وہ عبادت کے بیج بونے کا مہینہ ہے. شعبان ان بیجوں پر آنسوؤں سے پانی ڈالنے کا مہینہ ہے، اور رمضان رحمت کی فصل کاٹنے کا مہینہ ہے. اب وہ شخص سوچے جو رجب میں بیج نہ ڈالے، شعبان میں آنسوؤں سے پانی نہ ڈالے، وہ رمضان میں رحمت کی فصل کیسے کاٹے گا؟ تو اگر واقعی رحمت کی فصل کاٹنی ہے تو رجب سے تیاری کرنی ہوگی، ماہ رجب سے عبادت کا بیج ڈالنا ہوگا. اے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، ہمیں گناہ چھوڑنے ہیں، اللہ کی نافرمانی سے دور ہونا ہے. آج حال یہ ہے، چونکہ پچھلے کئی دنوں سے ہم سندھ اور پھر بلوچستان کے شہروں میں چل رہے ہیں، یہ دیکھ کر بڑا افسوس ہوتا ہے کہ یہاں کا نوجوان بہت تیزی کے ساتھ اسلام سے دور ہوتا جا رہا ہے. آج یہاں کے رہنے والوں کو نماز پڑھنا بھی نہیں آتی. گاؤں گوٹھ میں جائیں، کلمہ تک پڑھنا نہیں آتا، نماز جنازہ پڑھنا نہیں آتی. مسجدیں ویران ہیں. مجھے بتایا گیا کہ کئی ایسے چھوٹے چھوٹے گاؤں بھی ہیں جہاں مسجد ہی نہیں ہے. یعنی مسجد اس لیے نہیں ہے کہ نماز پڑھنے کا شوق ہی نہیں ہے. ذرا سوچئے کہ اس طرح کی زندگی کیسی زندگی؟ مسلمان کہلانے والے نہ نماز پڑھیں، نہ رب کو یاد کریں، نہ عبادت کریں، ساری زندگی اسی طرح جانوروں کی طرح گزر جائے. پھر تو جانور اور انسان میں کوئی فرق نہ رہا نا. جانور بھی صبح اٹھتا ہے، گھومتا پھرتا رہتا ہے، کھانا کھاتا ہے، رات آ کر سو جاتا ہے. اور اگر انسان بھی یہی کرے کہ صبح سے شام تک کام کاج کرے اور رات آ کر سو جائے، تو انسان اور جانور میں فرق کیا رہا؟ ارے انسان تو رب کو یاد کرتا ہے، 5 وقت نماز پڑھتا ہے، اللہ کی اطاعت کرتا ہے. مگر افسوس یہ ہے کہ ان لٹریٹ علاقوں میں، گاؤں گوٹھوں کے اندر بھی جہاں علم نہیں ہے، دین کی باتیں کم پہنچی ہیں، مگر برائیاں وہاں بھی پہنچ گئی ہیں. فلمیں ڈرامے وہاں بھی دیکھے جا رہے ہیں. پہلے تو ایک زمانہ تھا، ایک ٹی وی تھا، اس کو لوگ دیکھتے تھے.
اپنی مرضی نہیں چلتی تھی، جو ٹی وی پر آتا وہی دیکھنا پڑتا۔ اب اس کو اور برائی کی طرف لے کر گیا وی سی آر، کہ لوگ اپنی مرضی سے فلمیں لانے لگے، وہ دیکھنے لگے۔ اور اب جناب موبائل فون نے آ کر، میموری کارڈ نے آ کر اب تمام چیزوں سے جان چھڑا دی ہے۔ اب ہر بندے کے ہاتھ میں گویا ٹی وی اور وی سی آر آ گیا، ہر بندے کے ہاتھ میں پورا سنیما گھر آ گیا۔ آج ہمارے ہاتھوں میں، ہمارے موبائل فون میں کیا کچھ نہیں لوگ بھرتے، اور کس طرح دن اور رات گزارتے ہیں۔ نوجوان اپنی جوانی کو برباد کرتے ہیں۔ میرے پیچھے اسلامی بھائیوں، ہم سب نے دنیا سے جانا ہے۔ آج دوپہر کو ہم ایک صاحب کے یہاں فاتحہ کرنے گئے، بڑی شخصیت ہے آپ کے علاقے کی، بتایا گیا 45 سال عمر، بالکل فٹ آدمی، اور اچانک پتا چلا کہ ان کا انتقال ہو گیا۔ چلتے چلتے ہارٹ فیل ہوا، بتاتے ہی کوئی بیماری نہیں تھی، اور چند منٹوں میں دنیا سے چلے گئے۔ اے میرے پیچھے اسلامی بھائیوں، اس طرح کے واقعات ہمارے ساتھ شب و روز ہوتے ہیں۔ ہمارے ساتھ کوئی ہوتا ہے اور اچانک پتا چلتا ہے ارے اس کا انتقال ہو گیا، یاد ہے کل ہم ساتھ بیٹھے تھے، ارے ہم نے ساتھ چائے پی تھی، اچانک موت ہو گئی اور قبر میں چلا گیا۔ مگر میں اور آپ یہ کیوں نہیں سوچتے کہ اگر آج میں بالکل ہٹا گٹا لوگوں کے درمیان ہوں، آج رات میں بھی قبر میں جا سکتا ہوں، مگر کوئی تیاری ہے اس قبر کی؟ اے میرے پیچھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، خدارا اپنے اعمال پر نظر کیجئے۔ یہ بے عملی کی، یہ غفلت والی زندگی اچھی نہیں ہے۔ احساس کیجئے ہم مسلمان ہیں، ہمارا یہ ایمان ہے کہ ہم نے مرنا ہے، اور مرنے کے بعد منکر نکیرین کے سوالات کا جواب دینا ہے۔